اپیل کریں گے؟ آپ نے کنفیوز کر دیا. جو کل میں نے وضاحت کی وہ صرف یہ کی کہ فورن میڈیا میں آیا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز میں انوالوڈ ہیں. تو میں نے ڈسپیل کیا کہ نہیں ہے وہ، اس لیے وہ تو انسسٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو لاز ہیں ان کو بہتر کیا جائے، اسٹرنجنٹ ہونے چاہیے تاکہ ان کو ریلیف نہ ملے. جی السلام علیکم. Assalamu alaikum. My name is Marwa and I'm from Islamabad. My question is to Prime Minister. Assalamu alaikum, Prime Minister. Walaikum The salam. education standard is pathetic in governmental schools and fees in private schools is beyond common man's reach. And then how can we students progress without educating the doubts, educating the masses? This is again a very important question. And it is very close to my heart, either education or health. Therefore, you have seen that in the constitutional amendment, in the 18th Amendment, we have given the responsibility of education and health to the provinces. And we have devolved those ministries and they'll be going to the provinces, and we have given more resources to the provinces so that they make better strategies and they should work together and make the standard of education very effective and to the standard of international standard, so that we can compete with the rest of the world. I assure you that our standard would be improved, and moreover, as you have mentioned, that the private government schools. The private schools, they are very expensive. And the government schools, their standard is not good. Therefore, we are going for a private government and private partnership, so that we can become more effective and we should complement each other. اور یہ سٹینڈرڈ جو بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں، ان کے اوپر بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی یونیفائڈ قسم کا سٹینڈرڈ ہو؟ وہ سٹینڈرڈ کی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اردو میڈیم، پھر اس میں مدرسہ ہے، اگر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اگر ہو جائے گی تو اس پہ کوئی افیکٹولی ہم اس پہ ایوالو کر سکتے ہیں، اور اس پہ زیادہ چونکہ گورنمنٹ کا انحصار کم ہونا چاہیے آن ایجوکیشن، وی شوڈ گیو مور ریسپانسبلٹی ٹو دا پبلک. اچھا، انڈیا کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے ہمارا؟ یہ بتائیے کہ ممبئی کی انکوائری کے اوپر ایک ڈیڈ لاک لگتا ہے ہو گیا کچھ. آر وی گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ اینی تھنگ ڈفرنٹ؟ دیکھیں، انڈیا کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ میری کئی ملاقاتیں ہوئیں. ایک دو مرتبہ آپ بھی شرم الشیخ میں موجود تھے، اور ہم نے کمٹمنٹ کیا کہ ہم ہوسٹیج نہیں بنانا چاہتے دو نیشنز کو آن ون انسیڈنٹ ممبئی الون. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جب منموہن سنگھ صاحب واپس گئے تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر پریشر تھا یا وہاں کا پبلک پریشر تھا، اور اس کی وجہ سے پھر پیش رفت نہ ہو سکی. پھر کھٹمنڈو میں ہم نے پھر مذاکرات کیے، اور پھر ہم اس چیز پہ آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم پیش رفت کرنا پھر پھنس گئے. تو اب کہیں آگے بڑھیں گے یا تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر یا پبلک پریشر بہت زیادہ ہے یا اپوزیشن کا پریشر بہت زیادہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ از دا اونلی آنسر، دیٹس دا اونلی وے فارورڈ، کیونکہ وی کانٹ افورڈ وارس، وی کین اونلی افورڈ کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور وہ ہوگا. کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے فرما رہی ہیں؟ نام اپنا پلیز بتائیے گا. جی میں ثنا بات کر رہی ہوں لالا موسیٰ سے. جی پلیز. جی میرا پرائم منسٹر صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ بجلی اور گیس جو ہے وہ دو بنیادی ضروریات ہیں عوام کی، لیکن ان دونوں کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ نہ صرف صنعتوں کا پہیہ رک گیا ہے بلکہ اب تو غریب لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی جو ہے وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں. تو کچھ بتائیں گے ہمیں کہ ہم لوگ کب تک اس مصیبت میں مبتلا رہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو دو آپ نے امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کی، جہاں تک بجلی کے آپ نے بات کی تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم نے تقریباً 2000 میگا واٹ اس سال ایڈ کیا ہے، اور اتنا ہی ہم ایک سال کے اندر اور ایڈ کریں گے. لاسٹ ایئر جب انہی دنوں اس وقت تقریباً 2400 میگا واٹ کی شارٹ فال تھی، 4000 اینڈ سم تھنگ، اور اس دفعہ 2400 میگا واٹس کی کمی ہے، یعنی کہ 50% لیس ہوئی ہے. مگر بجلی کے سیکٹر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے تھرمل پہ، ہم نے ہائیڈل پہ، ہم نے رینٹل پہ، ہم نے نیوکلیئر پہ اور ونڈ مل پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے،
اور انشاءاللہ ہم تھرکول جو ہے اور دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے ممالک سے بھی ہم بجلی کے جو ہیں ان معاہدے ہم نے کیے ہیں کہ ہم ایران سے بھی لے سکیں اور دوسرے ایریا سینٹرل ایشین ریپبلک سے بھی ہم لے سکیں۔ جہاں تک گیس کا تعلق ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ بھی ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور ہمارا جو دوسرا ٹپی جو ترکمنستان، افغانستان اینڈ پاکستان اینڈ انڈیا، اس پہ بھی ہم نے گیس پائپ لائن پہ۔ بڑا ٹائم لگے گا ان چیزوں پہ، لوگوں کی تو بڑی کرائسس ہے۔ آپ نے تھوڑا سا مجھے ڈائیورٹ کر دیا ہے، مگر میں بتاؤں کہ دیر آر شارٹ ٹرم، دیر آر میڈیم ٹرم، دیر آر لانگ ٹائم پروجیکٹس۔ تو اس لیے ایک شارٹ ٹرم ہے اس پہ بھی 3-4 سال لگتے ہیں، اور اگر میڈیم ٹرم ہو تو 5 سے 7 سال، اور لانگ ٹرم اگر ہوں تو وہ 10 سال بھی لگتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ سابقہ حکومتوں میں یہ کام نہیں ہوا تو اس لیے اٹ از ٹیکنگ لانگر ٹائم، مگر آئی ایشور یو ہم نے LNG کے لیے بھی ہم نے معاہدے کر لیے ہیں، اور اس LNG کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ بھی کام کریں، ہم نے پروونسز کو بھی اجازت دے رہے ہیں۔ اچھا پرائم منسٹر صاحب، اسٹیبلٹی کی جب بات کی جاتی ہے، بیکاز پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی، یہ سیاسی حلقوں میں بھی میڈیا کے اندر بھی آپ کی جانے کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ڈیٹس دی جاتی ہیں، ٹائم دیا جاتا ہے، 1 ہفتہ رہ گیا، 3 مہینے رہ گئے، 1 مہینہ رہ گیا، تو آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ مطلب ہاؤ یو ول انشور دا پبلک، اس وقت لوگ ساری پاکستانی قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہے، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، اٹ لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی۔ اور میں نے پرسوں بھی سینٹ میں یہی کہا تھا کہ جب آپ اسپیکولیشن کی باتیں کرتے ہیں، جب افواہوں کی باتیں کرتے ہیں، اس سے حکومتیں تو نہیں جاتی، مگر اس سے پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے، اس پہ اسٹاک ایکسچینج گر جاتے ہیں، اس پہ انویسٹمنٹس کم ہو جاتی ہیں، اس پہ لوگوں کی وہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ایک اچھا کام یہ کریں کہ کم از کم آپ اس قسم کی اسپیکولیشن سے اجتناب کریں۔ باقی جہاں تک پولیٹیکل گورنمنٹ کا تعلق ہے، اٹ از اسٹیبل، اور اس کے ان افواہوں سے حکومتیں نہیں جا صاحب ویسے یہ بتائیں کہ پچھلے 2 سال تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری رہے ہر ایک کا ٹارگٹ، اب پچھلے سال میں سب کی نظر کرم آپ پہ، ٹارگٹ آپ ہیں، آپ کی ٹیم ہے پچھلے 1 سال میں، تو کیا اب آپ ٹیم بدلیں گے؟ کس طرح سے ایک ہے نا ایک یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے 18ویں ترمیم سے قبل چیف ایگزیکٹو چونکہ اتنی امینڈمنٹس ہوئیں کہ ایٹ ون ٹائم جو جنرل مشرف صاحب تھے، ہی واز ویئرنگ 4 hats، ہی واز دا آرمی چیف، ہی واز دا جوائنٹ چیف، ہی واز دا چیف ایگزیکٹو، ہی واز دا پریزیڈنٹ۔ اس لیے سارا جو ممبر تھا وہ نظر آتا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ ہے۔ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو بیلنس آف پریزیڈنسی اور پارلیمنٹ ہو گئی، اور چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر بن گئے۔ مگر جو میرے اوپر جو کرم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، بہت کرم ہو رہا ہے آج کل تو بالکل آپ نہیں اس پہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ سمجھتے تھے کہ جو صدر صاحب کو ہٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کے اوپر کئی باتیں کرنا چاہ رہے تھے تو وہ میں راستے میں تھا۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تک پہنچنے کے لیے پہلے تو ان کو فارغ کیا جائے۔ اچھا، تو اب اس پہ سارا پرفارمنس کے پرابلم بھی تو ہیں۔ ٹائم بالکل ہمارے پاس شور ہے۔ اچھا نہیں، عوام پر چلے جائیں اس سے پہلے کہ ہمیں پی ایم صاحب، آپ ایک تو نیا سال جو ہے مبارک ہو ہمارے ناظرین کو بھی، آپ کو بھی، آپ کوئی فائنلی کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اور ختم ہو گیا پروگرام؟ جی ظاہر ہے جی، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وہ بچانا چاہ رہے ہیں، وہ پی ٹی وی ہیں، وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نسیم آپ گھڑی تو دیکھ لینا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ویئر آپ نیوز جو ہے نا، نیوز کی طرف جانا ہے، آپ کوئی پیغام اگر دیکھیں، یہ میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو نئے سال کی مبارک پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو جائے، وہ پھر بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے، اور اس لیے ہم آپ ہی کے نمائندے ہیں اور آپ ہی میں واپس آنا ہے، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم پھر دوبارہ الیکٹ نہ ہوں۔ تو اس لیے آپ کو ہم پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ سسٹم بھی رہے گا،
डेमोक्रेसी भी रहेगी, ये राइट्स ऑफ द मीडिया भी रहेंगे और जुडिशरी भी आज़ाद रहेगी और आपकी गवर्नमेंट भी काम करती रहेगी और पब्लिक इज़ द बेस्ट जज। जब 5 साल के बाद हुकूमत का जो टाइम होगा फिर नए इलेक्शन होंगे तो उस पे पब्लिक वुड डिसाइड whether they want to accept us or they want a change. जी नाज़रीन, बहुत ज़्यादा कॉलें जो है प्रोड्यूसर जो है पूरे 50 मिनट से मेरे कान में कहते रहे कॉल लें। यकीनी तौर पे ये पहला मौका था, एक पहला एक्सपीरियंस था कि प्राइम मिनिस्टर सरबराह हुकूमत पहली दफ़ा यहाँ पे लाइव कॉल्स आपकी ली और उनके सवालों के जवाब दिए। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी, एनर्जी का जो इस वक्त बहरान है मुल्क के अंदर, उसकी वजह से जो परेशानी है, महंगाई है, उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो आपके सामने पेश की हैं और ये सिलसिला आज ख़त्म नहीं हो रहा, ये इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। और क्लोजिंग के लिए ओवर टू नसीम। नहीं, बस इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि ये एक बड़ा अहम एक नशिस्त थी और यकीनन इसको जारी रखने की ज़रूरत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्टेड हैं और आपके जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं उनको डायरेक्टली सुनने की ज़रूरत है। और यकीनन जो आप लोगों ने बार बार बात की, एक महंगाई की बात की, बेरोज़गारी की बात की, लोड शेडिंग, गैस की शेडिंग और करप्शन की बात की, ये यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब को जहन पजीर कर लेनी चाहिए क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आगे जाके उनको इलेक्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगे लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा आपका, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए इस लाइव शो में फॉर बोथ पीटीवी एंड दुनिया। जी ऑफ कोर्स। नाज़रीन, ये सिलसिला जो है आगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह, ताकि आपकी डायरेक्ट जो हुक्मरान हैं उनके साथ अपने सवाल जो हैं वो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकें, उनके जवाब ले सकें। आज के लिए वहीद हुसैन को, नसीम ज़ारा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये है PTV नेटवर्क। आप देख रहे हैं PTV ग्लोबल।